देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں سید ظہر عباس نقوی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان۔ ناظرین کرام، آج سے اس ماہ کی شروعات ہے کہ جس میں اس شخصیت کا اس دن ظہور ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی پاکی کا قرآن بھی شاہد ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا، جس کی خاطر ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں بھی قربان ہیں، اور کوئی شخصیت نہیں بلکہ ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی عالمین کے لیے مثال راہ ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کے مبارک مہینے کی شروعات کو مزید مبارک بنانے کے لیے آج ہمارے ناظرین نے ہم تک کچھ سوال بھجوائے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کچھ سوالوں کے آپ تک ہم جواب پہنچا سکیں۔ ہم سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ لفظ رسالت تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت رسالت کے مفہوم کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک لفظ رسالت تو ہم نے بچپن سے سنا، لیکن لفظ رسالت کے در حقیقت رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ پیغام بھیجنے والا یا پیغام پہنچانے والا یا پیغام لانے والا، یہ ہیں در حقیقت رسالت کے مفہوم۔ اور ناظرین کرام، دوسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس بات کا برملا اعلان کیوں ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک رسول خدا خاتم النبیین ہیں، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں بھی اس کا بتایا ہے کہ میں خاتم النبیون۔ ترمذی شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس خاتم النبیین کا برملا اعلان اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس دور میں بھی اور اس سے پہلے آنے والے دوروں میں بھی بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس جھوٹی نبوت کے دعوے کو جھوٹا قرار دینے کے لیے خاتم النبیین کے نعرے کو، اس خاتم النبیین کے اعلان کو برملا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم جگہ جگہ خاتم النبیین کا نعرہ لگائیں گے، اعلان کریں گے، تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ آ کر کہہ سکے کہ نعوذ باللہ کہ میں اس وقت کا نبی ہوں۔ خاتم النبیین ان لوگوں کے لیے جھوٹ کا وہ ہے کہ کوئی آ کے یہ کہہ نہ سکے کہ میں اس وقت کا نبی ہوں۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، تیسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غضبناک اور ان پر عذاب کیسے بھیجتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک آپ سب نے جیسے کہ دیکھا، جس نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی، پروردگار عالم نے اس پر سخت ترین عذاب بھیجا۔ جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کری تو پروردگار عالم نے اس پر شدید عذاب بھیجا، اور پروردگار عالم نے لاتعداد ایسے لوگوں کو، ایسی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کری اور رسالت کو نہیں مانا۔ بس عزیزان محترم، آئیے میں چند جملے فضائل حضرت محمد مصطفیٰ آپ سب کے سامنے بیان کروں۔ آج ہم سب ان ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہستی ہے وجہ تخلیق کائنات، یعنی جس ہستی کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اگر حضرت محمد نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ بادل ہوتے، نہ برسات ہوتے، نہ سبزہ ہوتا، نہ درخت ہوتا، نہ پودے اگتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ یعنی اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔
طبرانی شریف میں جبرائیل سے روایت ہے کہ کسی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل روایت کرتے ہیں کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میں بہت تیز رفتار بھی ہوں، میں نے پورے کائنات کا ذرہ ذرہ چھان لیا، میں نے اس پوری کائنات کو دیکھ لیا، لیکن اس پوری کائنات میں مجھے حضرت محمد جیسا کوئی اور نہیں ملا۔ یعنی جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ چھانا ہے، اس پوری کائنات کی جگہ جگہ دیکھی ہے، لیکن اس پوری کائنات میں مجھ جبرائیل کو اس زمین پر رسول سے بہتر، نہ آسمان پر رسول سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، جس کی عظمت و بلندی بیان کرنے سے جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ بھی قاصر ہو، جس کی عظمت و بلندی بیان کرنے سے جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ بھی قاصر ہو، وہاں پر مجھ جیسا خاکی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ فضائل سرکار دو عالم بیان کر سکے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، مگر حسب استطاعت چند فضائل کے جملے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان بنو ہاشم کے وہ سورج ہیں کہ جن کی وجہ سے سارا عالم اس وقت منور ہے، جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا گیا۔ اللہ نے خاندان بنو ہاشم میں ایسی دو ہستیوں کو بھیجا ہے جن کی اس کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ پہلی ہستی ہیں جناب رسول خدا جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا، اور دوسری ہستی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ عزیزان محترم، اور پروردگار عالم نے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایسی لاتعداد امتوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے رسول خدا کی رسالت کو نہیں مانا، اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، اگر تم نے رسالت کا اقرار کیا اور رسول کی سنت پر عمل کیا تو تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین اس ماہ ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ 40 برس کے تھے، اس وقت آپ کے اوپر پروردگار عالم نے پیغام بھجوایا اور کہا، اے نبی، آج آپ اعلان رسالت کر دیجئے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے ظاہری طور پر 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا ہے، لیکن اعلان رسالت کرنے سے پہلے بھی رسول خدا نے اپنا کردار ایسا بنا کر دکھا دیا دنیا کو، اور بتا دیا کہ اے دنیا والوں کہ میں اس وقت کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ جب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ زمانہ برائیوں میں مبتلا تھا، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن جب میرے حضور سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، اس دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، لیکن جو بات میں نے اس وقت کہی کہ رسول نے 40 سال پہلے اس دنیا کو قرآن بن کر دکھایا، اس کے بعد جب پیغام الہی ہوا تو رسول خدا نے قرآن بھی سنایا ہے، کیونکہ رسول خدا فقط اس دنیا میں نبی نہیں بنے۔ جب رسول نے کسی نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول خدا آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یعنی رسول خدا کی رسالت اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے اس کائنات پر بہت سے احسانات کیے ہیں۔ یعنی جب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو جو کافر تھے وہ رسول خدا کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، جو خیانت خار تھے وہ رسول خدا کو دیکھ کر امانت دار بن گئے، جو جاہل تھے وہ رسول خدا کو دیکھ کر عالم بن گئے، یا میں یوں کہوں جو پہلے دوزخی تھے لیکن جب رسول خدا نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تو رسول خدا نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر جنتی بنا دیا، یا میں یوں کہوں جو پہلے رسول خدا سے جب وہ دور رہے تو وہ لعنت اللہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن جو رسول کے ساتھ شامل ہو گیا رسول خدا نے اسے رضی اللہ بنا دیا۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے جب اعلان رسالت کیا، اس کے بعد قریش نے اور مکہ والوں نے رسول خدا پر بہت ظلم کیے اور طرح طرح کے نعوذ باللہ رسول خدا پر الزام لگائے، لیکن رسول خدا نے ان الزامات کا جواب اپنے کردار سے دیا۔ رسول خدا نے اپنا کردار ایسا بنایا کہ جو دیکھتا تھا رسول کو تو کہتا تھا کہ ہاں یہ آخری نبی ہے۔
قریش والوں نے رسول خدا پہ طرح طرح کے الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، لیکن رسول خدا نے ان الزامات کا جواب اپنے کردار سے دیا۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، کہ جب ایک بڑھیا بزرگ خاتون اپنی پشت پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر اپنے گھر پہ جا رہی تھی تو رسول خدا نے اس بڑھیا سے کہا، بزرگ سے کہا، اے بڑھیا، یہ جو لکڑی کا ڈھیر تیرے پشت پر ہے یہ مجھے دے دو۔ جب رسول خدا نے اسے اپنے ہاتھ پہ لیا تو رسول خدا اس بڑھیا کے گھر تک گئے اور اپنے ہاتھ پہ لکڑیوں کا ڈھیر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے شخص، اے میرے بیٹے، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، لیکن میرے پاس ایک نصیحت ہے جو میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ کیجئے آپ مجھے نصیحت۔ وہ عورت کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اس مدینے میں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، اس سے دور رہیے گا، وہ باپ کو ایک بیٹے سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی تصور کیجئے قریش والوں نے کتنا لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ تمام لوگ رسول کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن رسول خدا نے اس بڑھیا کے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ میرا رسول رحمت للعالمین مسکرایا اور مسکرا کر کہتا ہے، اے عورت، یہ مکہ والے جس کو جادوگر کہتے ہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں، میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب اس عورت نے رسول خدا کے کردار کی جانب دیکھا تو کہتی ہے کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لے آئی، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اسلام یعنی دین اسلام کا بنیادی اصول ہی کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ جب اس عورت نے میرے رسول رحمت للعالمین کو دیکھا تو کہا کہ جس نے بھی الزام لگایا ہے جادوگر والا وہ بے شک جھوٹا ہے، کیونکہ یہ وقت کا آخری نبی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی ریاست بہترین چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے سنت نبوی پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک بہترین نہیں بن سکتا جب تک وہ سنت نبوی پر عمل نہ کرے۔ یعنی اگر ہمیں بہترین عمل کرنا ہے تو ہمیں سنت نبوی کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں سیرت نبوی کو دیکھنا پڑے گا۔ بغیر سنت نبوی پر عمل کیے کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے۔ یا اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے تو ہمیں رسول خدا کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، رسول خدا کے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم رسول خدا کے کردار، رسول خدا کی سیرت کو دیکھ کر اپنے معاشرے کو چلائیں گے تو بے شک پروردگار عالم بھی اس میں ہماری مدد کرے گا اور ہمارا ایک معاشرہ بہترین بن سکے گا۔ بس عزیزان گرامی، ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام اس دعائیہ لفظوں سے کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت نبوی پر عمل کر سکیں، ہم جیسا کہ رسول خدا نے کردار بتایا ہے ہم ویسا کردار رکھ سکیں، اور جس طرح کی رسول خدا نے سیرت رکھنا سکھائی ہے ہم اس طرح کی سیرت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنی سیرت رکھیں، اور پروردگار عالم ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زر عباس نقوی کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔ देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD